بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس رائے کا قرآن و حدیث سے ثبوت نہ ہو ایسی بے اصل رائے سے بچنا۔ حضرت ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے منبر پر فرمایا، اے لوگو، حتمی اور درست رائے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی انہیں یہ رائے سمجھاتے تھے، اور ہماری رائے تو بس گمان اور تکلفی ہے، اس کا صحیح ہونا ضروری نہیں۔ حضرت صدقہ بن نبی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اپنی رائے پر چلنے والے سنتوں کے دشمن ہیں۔ سستی کی وجہ سے سنتیں یاد نہیں کی، اور جتنی یاد کی تھیں انہیں محفوظ نہیں رکھا، اور جب ان سے ایسی بات پوچھی گئی جس کا جواب نہیں آتا تھا تو شرم کے مارے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں جانتے، اس لیے سنتوں کے مقابلے میں اپنی رائے لے آئے۔ ایسے لوگوں سے بالکل بچ کر رہنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سنت تو وہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا، تم اپنی غلط رائے کو امت کے لیے سنت مت بناؤ۔ کنز کی روایت میں اس کے بعد یہ بھی ہے، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ترجمہ، اور یقیناً بے اصل خیالات امر حق کے اس بات میں ذرا بھی مفید نہیں ہوئے۔ حضرت عمرو بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ سمجھایا ہے آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایسی بات نہ کہو، کیونکہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ ان کی ہر بات اللہ کی طرف سے ہوتی تھی۔ ہمارے دل میں جو بات آتی ہے وہ شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تواضع ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یوں مت کہا کرو کہ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے، بتائیں آپ کی کیا رائے ہے، کیونکہ تم سے پہلے والے اس طرح کہنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے، اور ایک چیز پر دوسری چیز کا قیاس نہ کیا کرو، ورنہ تمہارے قدم جمنے کے بعد پھسل جائیں گے۔ اور جب تم میں سے کسی سے ایسی بات پوچھی جائے جو وہ نہ جانتا ہو تو کہہ دے کہ اللہ ہی جانتے ہیں، کیونکہ یہ کہنا بھی ایک تہائی علم ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہر آنے والا سال پہلے سال سے برا ہوگا۔ اپنی ذات کے اعتبار سے تو کوئی سال کسی سال سے بہتر نہیں، کوئی جماعت کسی جماعت سے بہتر نہیں، لیکن ہوگا یوں کہ تمہارے علماء اور تمہارے بھلے اور بہترین لوگ چلے جائیں گے، اور پھر ایسے لوگ آ جائیں گے جو اپنی رائے سے تمام کاموں میں قیاس کرنے لگ جائیں گے۔ اس طرح اسلام میں شگاف پڑ جائے گا اور وہ گر جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، دین میں اصل تو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے بعد جو اپنی رائے سے کچھ کہے گا تو مجھے معلوم نہیں کہ اسے وہ اپنی نیکیوں میں پائے گا یا برائیوں میں۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا، مجھے اپنے رب سے اس بات سے حیا آتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ کہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اجتہاد کرنا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن بھیجا تو فرمایا، جب تمہارے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہوگا تو تم کس طرح فیصلہ کرو گے؟ میں نے کہا، اللہ کی کتاب کے مطابق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اسے اللہ کی کتاب میں نہ پاؤ تو پھر؟ میں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ حضور نے فرمایا، اگر تم اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہ پاؤ تو پھر؟ میں نے کہا، پھر تو میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور سوچ بچار میں کوئی کمی نہیں کروں گا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے رسول اللہ کے قاصد کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائی جس سے اللہ کے رسول خوش ہیں۔ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آدمی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے زیادہ اس چیز سے ڈرنے والا نہیں تھا جسے وہ نہ جانتا ہو، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد کوئی آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ ڈرنے والا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک مسئلہ پیش ہوا، انہوں نے اس کے لیے اللہ کی کتاب میں کوئی اصل نہ پائی اور نہ ہی سنت میں کوئی نشان پایا، تو فرمایا، اب میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، اگر ٹھیک فیصلہ ہوا تو اللہ کی طرف سے، اور اگر غلط ہوا تو میری طرف سے، اور میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ حضرت شریح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ خط لکھا کہ جب تمہارے پاس کوئی مقدمہ آئے تو اس میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرو،
اور اگر تمہارے پاس ایسا مقدمہ آئے جو کتاب اللہ میں نہیں ہے تو پھر اس میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فیصلہ کرو، اور اگر ایسا مقدمہ آئے جو نہ کتاب اللہ میں ہو اور نہ سنت رسول میں تو پھر وہ فیصلہ کرو جس پر علماء کا اجماع و اتفاق ہو، اور اگر ایسا مقدمہ آئے جو نہ کتاب اللہ میں ہے اور نہ سنت رسول میں اور نہ اس میں کسی عالم نے کوئی بات کہی ہے تو پھر دو باتوں میں سے ایک بات اختیار کر لو، چاہے تو آگے بڑھ کر اپنی رائے سے اجتہاد کر کے فیصلہ کرو اور چاہے تو پیچھے ہٹ جاؤ اور کوئی فیصلہ نہ کرو، اور میرے خیال میں پیچھے ہٹنا تمہارے لیے بہتر ہی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جسے کسی معاملے میں فیصلہ کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اسے چاہیے کہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرے، اور اگر ایسا معاملہ ہو جو کتاب اللہ میں نہیں ہے تو پھر اس میں وہ فیصلہ کرے جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اگر ایسا معاملہ پیش آ جائے جو نہ کتاب اللہ میں ہو اور نہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کوئی فیصلہ کیا ہو تو پھر اس میں وہ فیصلہ کرے جو نیک لوگوں نے کیا ہو، اور اگر ایسا معاملہ پیش آ جائے جو نہ کتاب اللہ میں ہو اور نہ اللہ کے نبی اور نیک بندوں نے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا ہو تو پھر اپنی رائے سے اجتہاد کرے اور اپنی اس بات پر پکا رہے اور شرمائے نہیں۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ پھر اپنی رائے سے اجتہاد کرے اور یہ ہرگز نہ کہے میرا خیال تو ایسا ہے، البتہ میں ڈرتا بھی ہوں، کیونکہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، البتہ ان دونوں کے درمیان بہت سے مشتبہ امور ہیں جن کا حلال یا حرام ہونا واضح نہیں ہے، اس لیے وہ کام چھوڑ دو جن میں کسی قسم کا شک ہے اور وہ کام اختیار کرو جن میں کوئی شک نہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی یزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ معمول دیکھا کہ جب ان سے کوئی چیز پوچھی جاتی وہ اللہ کی کتاب میں ہوتی تو فرما دیتے، اور وہ اللہ کی کتاب میں نہ ہوتی لیکن اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ منقول ہوتا تو وہ فرما دیتے، اور اگر وہ اللہ کی کتاب میں نہ ہوتی اور حضور سے بھی کچھ منقول نہ ہوتا لیکن حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی طرف سے کچھ منقول ہوتا تو وہ فرما دیتے، اور اگر وہ اللہ کی کتاب میں نہ ہوتی اور حضور سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے بھی کچھ منقول نہ ہوتا تو پھر اپنی رائے سے اجتہاد کرتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب ہمارے پاس حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے کوئی مضبوط دلیل آ جاتی تو ہم اس کے برابر کسی کو نہ سمجھتے بلکہ اسی کو اختیار کر لیتے۔ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کیا یہ چیز پیش آ چکی ہے؟ میں نے کہا نہیں، تو فرمایا جب تک یہ پیش نہ آ جائے اس وقت تک ہمیں آرام کرنے دو، جب پیش آ جائے گی تو پھر ہم کوشش کر کے اپنی رائے بتا دیں گے۔ فتویٰ دینے میں احتیاط سے کام لینا، اور صحابہ میں کون فتویٰ دیا کرتے تھے؟ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 120 صحابہ کو مسجد میں پایا کہ ان میں جو حدیث بیان کرنے والے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کا بھائی حدیث بیان کر دے اور انہیں حدیث بیان نہ کرنی پڑے، اور ان میں جو بھی مفتی تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کا بھائی فتویٰ دے دے اور خود انہیں فتویٰ نہ دینا پڑے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ آدمی پاگل ہے کہ اس سے جو بھی فتویٰ پوچھا جائے وہ فوراً فتویٰ دے دے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں کو فتویٰ دینے والے آدمی 3 طرح کے ہیں، ایک تو وہ آدمی جو قرآن کے ناسخ و منسوخ کو جانتا ہے، دوسرا وہ امیر جماعت جسے فتویٰ دیے بغیر چارہ نہیں، اور تیسرا احمق۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہما سے فرمایا کیا مجھے یہ خبر نہیں ملی کہ تم امیر نہیں ہو پھر بھی تم لوگوں کو فتویٰ دیتے ہو؟ جسے امارت کی راحت مل جائے اسے ہی امارت کی مشقت بھی اٹھانے دو، یعنی جو امیر ہے اسے ہی فتوے کی ذمہ داری اٹھانے دو، تم فتویٰ نہ دو۔ حضرت ابو منہال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت زید بن ارقم اور حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہم سے سونے چاندی کی خرید و فروخت کے بارے میں پوچھا تو میں نے جس سے بھی پوچھا اس نے یہی کہا تم دوسرے سے پوچھ لو کیونکہ وہ مجھ سے بہتر اور مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اس کے بعد سونے چاندی کی خرید و فروخت کے بارے میں حدیث ذکر کی۔ حضرت ابو حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب تو ہر آدمی اس مسئلے میں فتویٰ دے رہا ہے، حالانکہ اگر یہ مسئلہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش ہوتا تو اس کے لیے وہ تمام بدری صحابہ کو جمع کر لیتے اور پھر ان کے لیے مشورے سے فتویٰ دیتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون فتویٰ دیا کرتا تھا؟ انہوں نے فرمایا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما، اور میرے علم میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ حضرت قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتویٰ دیا کرتے تھے۔ حضرت فضیل بن ابی عبداللہ بن دینار اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی حدیث کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو عطیہ حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے ایک مسئلہ پوچھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم نے یہ مسئلہ میرے علاوہ کسی اور سے پوچھا ہے؟ اس آدمی نے کہا، ہاں، میں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھا ہے اور انہوں نے اس کا یہ جواب دیا تھا۔ جواب سن کر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس کی مخالفت کی۔ اس پر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا، جب تک یہ بڑے عالم تم میں ہیں مجھ سے کچھ نہ پوچھا کرو۔ حضرت ابو عمرو شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تک یہ بڑے عالم حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ تم میں ہیں مجھ سے کچھ نہ پوچھا کرو۔ حضرت سعد بن ابی خثمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتویٰ دینے والے حضرات 3 مہاجرین میں سے تھے اور 3 انصار میں سے تھے۔ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابی بن کعب، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہم۔ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے فتویٰ دینے والے حضرات یہ تھے: حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت زید، حضرت ابی بن کعب اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم۔ حضرت قبیصہ بن ذؤیب بن حلحلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے زمانے میں اور جب تک حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں رہے اس وقت تک وہ مدینہ میں قضاء، فتویٰ، قرأت اور فرائض و میراث میں امام تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مدینہ سے چلے جانے کے بعد بھی وہ 5 سال مزید امام رہے۔ پھر سن 40 میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو بھی یہی امام تھے، یہاں تک کہ سن 45 میں حضرت زید کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بلایا کرتے تھے اور وہ بھی بدری صحابہ کے ساتھ مشورہ دیا کرتے تھے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتویٰ دیا کرتے تھے، اور پھر انتقال تک حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہی مشغلہ رہا۔ حضرت زیاد بن مینا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت رافع بن خدیج، حضرت سلمہ بن اکوع، حضرت ابو واقد لیثی اور حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہم اور ان جیسے اور صحابہ مدینہ میں فتویٰ دیا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیثیں بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے انتقال پر یہ دونوں دینی خدمتیں ان حضرات کو میسر ہوئیں اور یہ سب اپنے انتقال تک انہی میں لگے رہے، اور پھر ان میں سے فتوے میں زیادہ قابل اعتماد حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم تھے۔ حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے زمانے میں مستقل فتویٰ دیا کرتی تھیں اور پھر انتقال تک ان کا یہی مشغلہ رہا، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ میں ہر وقت ان کے ساتھ رہا کرتا تھا اور وہ میرے ساتھ بہت اچھا سلوک فرمایا کرتی تھیں۔ حضرت قاسم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے تھے۔ آگے اور حدیث ذکر کی۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔